حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت 33 تا 34 میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ جس عمران کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس طرح یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے۔ یہ واقعہ دمشق میں ہوا۔ زکریا بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ دمشق میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس قصے کی ابتدا قرآن نے عمران کی بیوی سے کی ہے۔ وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ ابن مریم کی نانی تھی۔ عمران کی بیوی کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں شدت سے اولاد کی خواہش محسوس ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نذر مانی۔ سورۃ آل عمران آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نذر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی، اللہ نے اسے قبول کیا، اور جب اللہ کے حکم سے وہ بچہ پیدا ہونے کی امید سے ہوئی تو انہوں نے نذر مان لی کہ میں بچے کو جنم دوں گی تو اسے اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے۔ زکریا علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے۔ بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نذر مانا کرتے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا تو علماء کے سپرد کر دیتے، وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ عبادت کرنے والا بن جائے، بیت المقدس کی خدمت کرے۔ لیکن عمران کی بیوی کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ سورۃ آل عمران آیت 36 میں ہے کہ جب بچی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی، پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا اور لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ عمران کی بیوی اب حیرت میں پڑ گئی کہ انہوں نے تو نذر مانی ہوئی ہے، اب لڑکی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خاوند عمران بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے۔ بیوی نے ان سے مشورہ کیا، طے ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس لے آئیں۔ جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کے لیے کوئی عالم مقرر ہوتا تھا، یعنی کوئی عالم اس کی کفالت کرتا تھا۔ اب عابدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ اس کے لیے آخر یہ طریقہ کیا گیا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے۔ جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہوا وہ اس کا کفیل ہو جائے گا، یعنی وہ اس کی کفالت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے قلم پھینک دیے، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے، جبکہ زکریا علیہ السلام ان کے خالو کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت 44 میں فرماتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اس طرح زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کفیل قرار پائے۔ مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی،
وہ بہت تیزی سے پروان چڑھی۔ آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا۔ وہ بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت 37 میں فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی یعنی کھانا پاتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو جب کہیں باہر جانا ہوتا تو وہ مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے۔ جب واپس آتے تو ان کے پاس رزق رکھا ہوا پاتے، جس میں بے موسم کے پھل بھی ہوتے۔ وہ بہت تعجب کرتے، مریم سے پوچھتے، وہ انہیں بتاتی کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجے ہیں۔ سورۃ مائدہ آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عیسیٰ کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، اس لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھی۔ ان کی فضیلت سورۃ آل عمران آیت 42 میں ان الفاظ میں آئی ہے، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور تجھے سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے بشارت دی۔ سورۃ المائدہ آیت 75 میں ہے، مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھی۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم سب سے افضل عورت تھی، اور اس امت میں خدیجہ سب سے افضل عورت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور انہیں بہت سے معجزات سے نوازا۔ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ بھی کیا، مگر آپ دونوں اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو لے کر بیت المقدس سے ملک شام جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ویرانے میں وہاں جڑی بوٹی کے سوا کچھ کھانے کے لیے نہ تھا۔ آپ نے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جڑی بوٹیاں لانے کے لیے بھیجا۔ والدہ کو ایک جگہ لٹا کر وہ جڑی بوٹیاں لینے چلے گئے۔ جب وہ واپس نہ پلٹے تھے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی حکم سے وفات پا گئیں، اور اللہ کے حکم سے جنت کی حوروں نے انہیں غسل دیا اور جنت کے لباس کا کفن پہنایا اور اس جگہ پر ان کو دفن کر کے چلی گئیں۔ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ہوا۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ جب وہ واپس آئے اور کئی بار والدہ کو پکارا، جواب نہ ملا، اور آخر پر آواز میں جواب ملا کہ اے میرے فرزند، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو 3 دفعہ پکارا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کہاں تھی؟ یہ سن کر مریم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، جب تو نے مجھے پہلی بار پکارا تو میں جنت الفردوس میں تھی، اور دوسری مرتبہ پکارا میں تو سدرۃ المنتہا میں تھی، اور تیسری بار پکارا تو میں نے آسمان اول پر آ کر جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، امی جان، اپنا حال بتائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، جس کو اللہ فردوس اعلیٰ عطا کرے تو اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ آپ اپنی والدہ کی باتیں سن کر آپ دیدہ ہو گئے، اور یوں پھر آپ
اکیلے بیت المقدس واپس آ گئے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے۔